بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم میں تدبر اور قرآن کریم کے فہم کے لیے ہم کچھ اصول اور مبادی بیان کر رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی تعریف بیان کی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جلی کے ذریعے اتارا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بوحی جلین المنقول۔ الاتقان میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اور البرہان میں امام زرکشی نے 55 ذکر کیے ہیں، اور ہم نے یہ بتا دیا کہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے 67 اپنی کتاب العرفان میں اور الوابل السیب میں ذکر کیے ہیں۔ اس میں سے چند اسماء اور وجہ تسمیہ ہم نے بیان کیا۔ پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک آیت میں سوچیں کہ اس میں قرآن کریم کی تعریف ہے یا قرآن کریم کی نزول کی حکمت بیان کیا گیا ہے۔ حکمت نزول قرآن، اس پہ چند آیات بطور مثال ہم نے ذکر کی کہ اس میں قرآن کریم کی نزول کے حکمت بیان کیا گیا ہے۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انذار الناس اور تبشیر الناس، اور اس پہ ہم نے آیات ذکر کی۔ پھر ہم نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ نہ ہو تو پھر آپ سوچیں تو قرآن کریم میں 2 فرقوں میں سے ایک فرقے کے ساتھ خطاب ہوگی، یا منقادین کے ساتھ خطاب ہوگا یا غیر منقادین کے ساتھ خطاب ہوگا۔ اگر غیر منقاد کے ساتھ ہو تو غیر منقاد نافرمان وہ 4 فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ ہے مشرکین، دوسرا ہے یہود، اور تیسرا ہے نصارہ، اور چوتھا فرقہ ہے منافقین۔ تو آیت میں یہاں خطاب ہوگا مشرک کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ یا نصرانی کے ساتھ اور یا منافق کے ساتھ۔ اب ایک ایک فرقے کی تفصیل اور ان کی تعریف ہم نے یہ بتا دیا کہ مشرکین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ شین رے کا شرک کا معنی ایسا
مشرک کو بھی مشرک اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے صفات میں کسی اور کو حصہ دار ٹھہرایا۔ اب مشرکین جو کام کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے شرک۔ پھر شرک کی دو اقسام ہیں، شرک اعتقادی اور شرک فعلی۔ شرک اعتقادی یعنی وہ شرک جس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، شرک فعلی وہ جس کا تعلق افعال کے ساتھ ہو۔ شرک اعتقادی کے 4 اقسام ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا اور شرک فی العبادت۔ یعنی عام طور پر جو لوگ شرک کرتے ہیں تو یا شرک فی العلم یا شرک فی التصرف یا شرک فی الدعا یا شرک فی العبادت۔ شرک فی العلم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ ہو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو کہ میرا پیر، میرا ولی، ملائکہ، جنات، انسان، اولیاء، انبیاء وہ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں اور ہر چیز سے باخبر ہیں، کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر، میں جو کچھ کرتا ہوں، جہاں جاتا ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں تو میرے پیر کو میرے حال کا پتہ ہے، تو یہ ہے شرک فی العلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ جیسا علم اللہ تعالیٰ کا ہے ہر چیز پر، تو کسی کا یہ عقیدہ بن جائے کہ میرے پیر، میرے استاد، نبی، ولی، اس کا علم بھی ہر چیز پر ہے، تو یہ شرک فی العلم یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی اور کو شریک ٹھہرایا۔ ایک ہے علم ما تحت الاسباب، اسباب ہو، اسباب کے ذریعہ کسی کو کسی کا پتہ ہو، یہ علم غیب نہیں۔ بغیر اسباب ظاہریہ کے ہر چیز پر علم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس پر ہم نے قرآن کریم کے بہت سارے آیات پیش کیے۔ کہیں اللہ تعالیٰ علم غیب کو اپنے لیے خاص کرتا ہے کہ میرا خاصہ ہے اور میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں، اور کہیں اللہ تعالیٰ نفی علم الغیب کرتا ہے دوسروں سے، کبھی اولیاء کرام سے، کبھی انبیاء علیہ السلام سے، کبھی ملائک سے، کبھی فرشتوں سے، کبھی بادشاہوں سے، کبھی جنات سے، کہ عالم الغیب میں ہوں اور میرے بغیر کوئی عالم الغیب نہیں۔ قرآن کریم کے بہت سارے آیات پیش کیے۔ دوسرا ہے شرک فی تصرف۔ شرک فی تصرف ہی کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ متصرف ہے فی الامور، یعنی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے، کسی کا ہی عقیدہ بن جائے کہ میرا پیر، ولی، نبی، بادشاہ
بغیر اسباب ظاہریہ کے نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے تو یہ شرک فی تصرف. ایک تو ما تحت الاسباب ہے، اسباب استعمال کیے جائے، کسی کو نقصان پہنچائی کسی کو نفع پہنچائی، یہ تو صفت خاصہ اللہ کی نہیں. صفت خاصہ اللہ کی یہ ہے کہ بغیر اسباب ظاہریہ کی کسی کو نفع پہنچانا کسی کو نقصان پہنچانا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے. انسان ما تحت الاسباب کام کر سکتا ہے، نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن بغیر اسباب ظاہریہ کے نفع اور نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے. اسی طرح قرآن کریم میں جب ایک آیت میں آپ سوچتے ہیں تو آپ دیکھ لیں تو اس میں جب آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں نفی شرک فی تصرف ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی متصرف نہیں اور نفع و نقصان پہنچانے والا صرف اللہ ہی ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 17 نکالیے. 7واں پارہ سورۃ الانعام آیت نمبر 17. اب آپ خود سوچ لیں اس میں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر پہنچائے تم کو اللہ معمولی سی تکلیف تو نہیں ہے دور کرنے والا اس کو بغیر اللہ کی. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر پہنچائے تم کو کوئی فائدہ تو یہی اللہ ہر ایک شے پر قادر ہے. اب اس آیت میں اگر آپ سوچیں تو اس میں نفی شرک فی تصرف کہ متصرف نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں، صرف اللہ ہی نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں جا رہی تھی، گدے پر سوار تھی اور اس کا چچا زاد بھائی بھی اس کے ساتھ اس گدے پہ سوار تھا. نبی علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر اس کو دیکھا اور اس کو کہنے لگا میرے چچا زاد بھائی، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نفع دیتا ہو اور ساری دنیا نہیں چاہتا پھر بھی وہ منع نہیں کر سکتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نقصان دیتا ہو تو کوئی منع کرنے والا نہیں. اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اسی طرح سورہ یونس میں 107 آیت نمبر 107 میں ہے، لیکن ادھر تتمہ بدل ہے اس سے. سورہ یونس آیت نمبر 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ضرر پہنچا رہا ہو، يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کوئی ضرر پہنچائے تو اس ضرر کو سوائے اس کے کوئی دور کرنے والا نہیں. نفع اور نقصان دینے والا صرف اللہ ہی ہے. اللہ کے بغیر کوئی نفع اور نقصان دینے والا نہیں. اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 50، اس میں سوچ لے تو آپ کو خود پتہ لگا کہ اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں. آیت نمبر 50 سورۃ الانعام. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي خَزَائِنُ اللَّهِ، کہہ دو میرے پاک پیغمبر میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خزانے ہیں اللہ کی. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں علم رکھتا ہوں میں غیب پر. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میرے پاس خزانے نہیں، میں متصرف نہیں. اسی طرح آیت نمبر 46 سورہ انعام. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ. کہہ دو میرے پاک پیغمبر ذرا یہ تو سوچئے، ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، کہ اگر چھین لے اللہ سماعت تمہاری اور بصارت تمہاری، وختم علی قلوبکم، اور مہر چسپان کر دے دلوں پر تمہارے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، تو کون ہے دوسرا حاجت پورا کرنے والا اللہ کی بغیر جو دوبارہ دے دے تم کوئی چیزیں؟ ہے کوئی کہ وہ تمہیں دے دے؟ متصرف الامور اللہ ہی ہے، اللہ کے بغیر کوئی نہیں جو تمہیں نفع دے یا نقصان دے بغیر اسباب ظاہریہ کے. اسی طرح سورۃ الفاتر آیت نمبر 2 نکالیے. سورہ فاتر آیت نمبر 2. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، اللہ تعالیٰ اپنی جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں. وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وما يمسك، اور جو روک دے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں. فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا رحمت کھول دے کوئی بند کرنے والا نہیں،
اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا رحمت بند کر دے کوئی کھولنے والا نہیں، اختیارات صرف اللہ ہی کے ہیں، کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں دیا۔ اسی طرح سورۃ الفرقان آیت نمبر 3، سورۃ الفرقان وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 3۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور کافروں نے اللہ کے سوا کچھ مددگار حاجت روا بنائے، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، یہ پھر فرمایا وهم يخلقون، ہم ضمیر ذوی العقول کے لیے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بتوں کے بارے میں آیتیں ہیں، انہی پنپیری ہمارے اوپر چسپان کرتے ہیں۔ بتوں کے بارے میں تو بت ذوی العقول ہے، یہ آیات میں سوچیں تو ان ذوی العقول کے لیے ہے، ہم ضمیر ذوی العقول کے لیے ہے، وہ نیک بندوں کو پکار دیتے، اور انشاءاللہ بعد میں اس کی تفصیل کر لوں گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، انہوں نے بنائے اللہ کے بغیر اور حاجت پورا کرنے والے، لا يخلقون شيئا، جو کسی شے کو پیدا نہیں کر سکتی، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور یہ خود پیدا شدہ ہیں، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور یہ اپنے لیے برے کا اور نہ بھلے کا کوئی اختیار رکھتی ہے، وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا، اور نہ کسی کے مرنے کا اور نہ کسی کے زندہ کرنے کا اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کا اختیار رکھتی ہے، نہ کسی کا مرنے کا اختیار ہے ان کے پاس، نہ کسی کو زندہ اٹھانے کا اختیار ہے ان کے پاس، اور اپنے اٹھنے کا اختیار ہے ان کے پاس، نہ فی شرک فی تصرف، کہ متصرف نفع و نقصان پہنچانے والا اللہ کے بغیر کوئی نہیں، صرف اللہ ہی ہے جو بغیر اسباب ظاہریہ کے نفع اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 16، سورہ رعد آیت نمبر 16 نکالیے۔ قُلْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، ان سے کہہ دیجئے کیا تم نے اللہ کے سوا ایسوں کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے جو خود اپنے بھلے اور برے کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کے صاف الفاظ ہیں، کیا ہوا ان لوگوں کو کہ اندھے بن گئے ہیں، نہ قرآن کریم میں سوچتے ہیں نہ قرآن کریم کو سنتے ہیں نہ قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں، تو غیروں کو انہوں نے حاجت روا بنا دیے، کسی کو نفع کا مالک اور کسی کو نقصان کا مالک۔ فلاں بابا
نفع دیتا ہے، بچے دیتے ہیں، بیماری دور کرتا ہے، فلاں بابا نقصان دیتا ہے۔ ان آیات میں ذرا سوچئے، اس آیت میں نفع شرک ہے اور نفع صرف تصرف۔ قُلْ فَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ ان سے کہہ دیجئے میرے پیغمبر، کیا تم نے اللہ کے سوائے ایسو کو اپنا مددگار بنا رکھا ہے جو اپنے بھلے اور برے کا بھی اختیار نہیں رکھتے؟ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں، اختیارات صرف اللہ کے پاس ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک اور اختیار مند صرف اللہ ہی ہے۔ اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 28 نکالیے، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 28، 27 28۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیوں کو بھی تباہ برباد کیا ہے، اور ہم نے طرح طرح سے ان کو اپنی نشانیاں دکھائی تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پھر اللہ کے سوا جن جن چیزوں کو ان لوگوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے غرض سے الہ بنا رکھا تھا، ان آلیہ کو، ان معبودوں نے، ان آلیہ نے، ان معبودوں نے ان مشرکوں کی کوئی مدد کیوں نہیں کی، بلکہ وہ سب جھوٹے معبود ان سے غائب ہو گئے۔ اور غیر اللہ کو معبود بنانا ان مشرکوں کا محض بہتان اور افتراء پردازی تھی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اسی طرح سورہ سبا آیت نمبر 42 نکالیے، آیت نمبر 42 سورہ سبا 22واں پارہ۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا۔ سو آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا اور نہیں نقصان پہنچانے کا، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے۔ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلموا کس کو کہا؟ ظلموا۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ۔ اسی طرح سورہ شورى آیت نمبر 46، سورہ شورى آیت نمبر 46 نکالیے، وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءٍ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور وہاں ان کے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے
ینصرونہم من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے، کوئی حمایتی نہیں ہوں گے جو اللہ کے سوا ان کی مدد کر سکے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ کوئی نفع اور نقصان پہنچانے والا نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، کہ ان کو نفع پہنچائے بغیر اسباب کے، ان کو نقصان پہنچائیے۔ نفع اور نقصان دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ اگر کسی کا ہی عقیدہ ہو کہ بابا، ولی، نبی اور بھی کوئی ہے جو مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اور یہ شرک فی تصرف، اللہ کے ساتھ تصرف میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ تیسری قسم ہے شرک فی دعا۔ شرک فی دعا یعنی پکارنے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، جیسا کہ حاجات میں، تکالیف میں، مصیبتوں میں، خوشیوں میں موحد اللہ کو پکارتا ہے۔ اگر کوئی ہو جو اپنے درد و تکلیف میں، مصیبت میں اللہ کے بغیر کسی اور کو پکارے، تو یہ شرک فی دعا۔ ہمارے علاقے میں یہ چاروں قسم کے شرک موجود تھے، شرک اعتقادی کے اور شرک فعلی کے، وہ دو اقسام وہ بھی موجود تھے، کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ مثال ایسی تھی کہ کسی کا نظر کمزور ہو اور دور ایک بندہ کھڑا ہو، کوئی اس سے پوچھے کہ وہ سامنے جو کھڑا ہے کون ہے، وہ کہتا ہے انسان ہے۔ انسان ہے تو انسان مرد ہے یا خاتون ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، تو پھر وہ یہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے مجھے تو ایک بت نظر آ رہا ہے انسان کا، اب پتہ نہیں لگتا کہ مرد ہے یا خاتون ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے، لیکن مجھے وہ بت نظر آ رہا ہے کہ انسان کا بت، انسان کا شکل نظر آ رہا ہے۔ آپ ان کو اینک لگا دے اس کے نظر کے مطابق، اور جب وہ اینک لگائے تو فوراً کہتا ہے ہاں یہ تو فلاں ہے، میرا دوست ہے، پھر جانتا ہے۔ اس ملک میں لوگ مانتے تھے کہ شرک بھی ایک چیز ہے، توحید بھی ایک عقیدہ ہے، لیکن کسی کو یہ پتا نہ تھا کہ شرک ہے، لیکن شرک کون سا شرک ہے، کسی کو یہ پتا نہیں لگتا تھا۔ اور مولوی صاحبان کہتے تھے کہ بت کے سامنے سجدہ کرو تو یہ شرک ہے، لہذا کوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تھا تو شرک تھا ہی نہیں۔ اب اس کو یہ پتا نہ تھا کہ بت کے سامنے سجدہ کرنا یہ شرک کا ایک قسم ہے۔ شرک ایک عام لفظ ہے اور شرک کے کئی اقسام ہیں، ان کو پتا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں حضرت شیخ القرآن پہ کہ انہوں نے علماء کو اینک لگا دی، یہ اینک لگا دو اور پھر دیکھو تو تمہیں شرک بھی نظر آئے گا، شرک کے اقسام بھی نظر آئیں گے اور مشرک بھی آپ پہچانیں گے۔ جو بیچارے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کو مشرک کہتے ہیں، ان بیچاروں کا گناہ نہیں، ان کو پتہ نہیں، انہوں نے اینک نہیں لگائے اور نظر ان کا کمزور ہے، خود قرآن کو جانتے نہیں
قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کی دروس میں بیٹھتے نہیں، تو ان کو کیا پتہ لگتا ہے؟ ان کے عقیدے میں تو یہ کہ بس کسی نے بت کے سامنے سجدہ کیا تو یہ شرک ہے، بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا تو موحد ہے۔ ان کو اینک لگانا چاہیے، قرآن سننا چاہیے، قرآن سمجھنا چاہیے، تب ان کو پتہ لگے گا۔ ہمارے ملک میں شرک فی العلم موجود تھا، ہمارے ملک میں شرک فی التصرف موجود تھا، ہمارے ملک میں شرک فی دعا اور شرک فی العبادت بھی تھی، لیکن ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ علوم قرآنی کے اینک لگائے تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اس ملک میں کتنے مشرکین ہیں۔ جس کی نظر کمزور ہو جائے ہمارے ساتھیوں میں بھی، تو پھر وہ کہتے ہیں شرک ختم ہوا، اب دوسرے مسائل کی ضرورت ہے۔ کہاں شرک ختم ہوا ہے؟ شرک تو اب بھی ہے، اور جب تک شیطان زندہ ہے شرک رہے گا، اور موحدین کی ذمہ داری ہوگی کہ شرک کی تردید کرتے رہے۔ کس نے کہا ہے کہ شرک ختم ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کتنے مشرکین ہیں اس ملک میں اور شرک کرتے ہیں۔ تیسری قسم ہے شرک فی دعا، اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو دعا میں پکارنے میں شریک ٹھہرائے۔ ہر شخص اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کو بغیر اسباب ظاہریہ کے پکارنے میں صدار جانے اس کو مشرک کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ شرک فی دعا کی تردید کی۔ تو جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھیں کہ اس میں مشرک کی تردید ہے، تو کون سے قسم کی شرک کی تردید ہے؟ سورۃ الانعام آیت نمبر 40 نکالیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 40۔ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ، آپ ان سے کہہ دیجئے بھلائی تو بتاؤ کیا اگر تم پر اللہ کا کوئی عذاب آ جائے یا تم پر آخری گھڑی آ جائے، اگر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، بلکہ تم تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکاریں گے جیسا کہ تمہارے روزمرہ کا معمول ہے۔ بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، اور چھوڑ دو گے جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتی تھی۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ صرف اللہ ہی کو پکارو گے، اللہ ہی سے مدد مانگو گے۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 43، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ آپ ان سے پوچھئے وہ کون ہے جو تم کو جنگل اور دریا کی تاریکیوں سے بچا لاتا ہے، جس کو تم گڑگڑا کر اور چپکی چپکی پکارا کرتے ہو کہ اگر وہ ہم کو اس بلا سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تم کو ان تاریکیوں سے بلکہ ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، مگر تم پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ جب تکلیف آئے تو پھر کسی اور کو نہیں پکارو گے۔ بڑے بڑے تکالیف میں، مصیبتوں میں پھر تو صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 71، سورۃ الانعام آیت نمبر 71، قُلْ نَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے میرے پاک پیغمبر، آپ فرمائیے کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کریں جو ہم کو نہ نفع پہنچا سکے اور نہ ہم کو نقصان پہنچا سکے، اور کیا ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں، اس کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت سے بہرامند فرما چکا ہے؟ کیوں ہم کسی اور کو پکاریں؟ کیوں ہم کسی اور سے مدد مانگیں؟ بلکہ یہ مشرکین تھے، جب بڑے بڑے تکلیفوں میں، مصیبتوں میں پھنس جاتے تھے تو پھر صرف اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ مشرکین جب غیر اللہ کو پکارتے تھے تو ان کا یہ عقیدہ تھا کہ نیک بندے، ہم نے جن کی صورتیں، جن کی شکلیں، جن کے مجسمے، جن کی تصاویر اور شبیہیں ہم نے بنائی ہیں، نیک بندوں کے ارواح اس میں داخل ہوتے ہیں۔ انہوں نے جو بت بنائے تھے وہ ان بتوں کی اسی وجہ سے عبادت نہ کرتے کہ لکڑی کا بت ہے یا پتھر کا بت ہے یا مٹی کا بت ہے اور یہ ہمارے خدا ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، نیک بندوں کے مجسمے ہیں، نیک بندوں کی شکلیں ہیں، ان کے ارواح اس میں آتے ہیں اور ہم ان کو پکارتے اور یہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب، اپنی تفسیر، اور اسی طرح مشہور عالم اور مورخ علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب الملل والنحل میں لکھا ہے، العاقل لا يعبد الصنم من حيث انه خشب او حجر بل انما يعبدونه لاعتقاد من لها تماثيل الكواكب او تماثيل الارواح السماويه او تماثيل الانبياء والصالحين الذين مضوا۔ عقل مند بتوں کی عبادت اس حیثیت سے نہیں کرتے کہ بت لکڑی، مٹی یا پتھر کے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شکلیں ستاروں، ملائکہ، انبیاء علیہ السلام یا نیک بزرگوں کی ہیں، تو اس میں ان کی ارواح آتے ہیں اور ارواح نیک بندوں کے متصرف ہیں، اسی وجہ سے ہم ان کو پکارتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی کچھ مولوی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اقالیم میں تقسیم کیا ہے، مختلف اقلیمیں ہیں اور ہر اقلیم کا اختیار
اس اقلیم کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اور پھر اولیاء کرام کے ارواح کا سال میں ایک بار غار حرا میں میٹنگ ہوتا ہے، اور اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی آتی ہے اور آئندہ سال کے لیے پروگرام بناتے ہیں۔ آج کل بھی دروس میں کہتے ہیں یہ نیک بندوں کی ارواحیں، ہم ان کو پکارتے ہیں۔ علامہ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے فرمائے، ہر کے خواہی از خدا خواہی پسر، ہر کے خواہی از خدا خواہی پسر، نیست در دست خلائق خیر و شر، جو کچھ مانگتے ہو اے میرے بیٹے، اے میرے برخوردار، ہر چه خواہی از خدا خواہی پسر، جو کچھ مانگتے ہو تو اللہ سے مانگو، نیست در دست خلائق خیر و شر، مخلوق کی ہاتھ میں خیر و شر نہیں، ہر کے خواند غیر حق راہ پسر، نیست در عالم ازو گمراہ تر، اور جو لوگ اللہ کی بغیر بیٹی کسی اور کو پکارتے ہیں، نیست در عالم ازو گمراہ تر، تو عالم میں اسے اور زیادہ گمراہ کوئی بھی نہیں۔ صرف اللہ ہی کو پکارو اور اللہ ہی سے مانگو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے وسیلہ ہے، اور انشاءاللہ اس پہ میں آئندہ تفصیل اور بحث کر لوں گا کہ وسیلہ ہم مانتے ہیں لیکن وسیلہ کیا چیز ہے، اور کون سی وسیلہ جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، اور ان کی جو استدلالات ہیں انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کر لوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جب اس شرک کی تردید کی کہ اللہ کے بغیر پکارنے کا لائق اور کوئی نہیں، صرف اللہ ہی ہے جس کو مصیبتوں میں اور تکلیفوں میں پکارا جاتا ہے۔ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ نہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ اولیاء کرام، نیک بندے، پیر ولی، یہ ہمارے لیے وسیلہ ہے، ہم ان کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 18 نکالے، سورہ یونس آیت نمبر 18 11واں پارہ، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ آیت نمبر 18 سورہ یونس 11واں پارہ۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ مشرکین اللہ کے سوائے ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ اور کافر یوں کہتے ہیں کہ اے معبود، اللہ کے ہاں ہمارے سفارش کرنے والے ہیں، شفاع یا شفاعو، سفارش کرنے والے ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی عقیدہ تھا، ابو جہل کا بھی عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ نیک بندے ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ بادشاہ کے پاس جانا مشکل ہے تو اس کے لیے لوگ سفارشی بناتے ہیں، جج کے پاس جانا مشکل ہے تو اس کے لیے وکیل پکڑتے ہیں۔
یہ بھی ہمارے لیے سفارش ہی ہے. تو اللہ نے فرمایا قُلْ لَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. کہہ دیجئے میرے پیغمبر أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم اللہ تعالیٰ کو خبردار کرتے ہو ان چیزوں پہ جس کا اللہ تعالیٰ کو آسمانوں اور زمینوں میں پتہ نہیں؟ کہ جیسا کہ جج کو موکل کا پتہ نہیں، جج کو مدعی کے دعوے کا پتہ نہیں تو وکیل بتاتا ہے. تو تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کو تمہارے حال کا پتہ نہیں، حالانکہ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے. قُلْ لَا تُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ. قرآن کریم نے ان کی تردید کی. اسی طرح سورہ زمر میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں اور پھر اپنے لیے دلیل بناتے ہیں. کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بارش نہ تھی اور کاٹ سالی تھی، لوگ آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیح بخاری میں روایت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کو آگی کیا اور فرمایا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبیک صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا. اللہ ہم پیغمبر کو وسیلہ بناتی تھی، وہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی تو بارش اور می برساتی تھی آپ. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ، اور اب ہم پیغمبر کی چچا کو وسیلہ بناتے ہیں. تو دیکھو وسیلہ ثابت ہوا. ہم کہتے کب ہم نے وسیلہ نہیں مانا؟ ہم تو کہتے قرآن میں 2 جگہوں پہ وسیلہ ثابت ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ مائدہ میں. ہم وسیلہ مانتے ہیں لیکن وسیلہ ہے نیک عمل. اپنے عمل کو وسیلہ بنا دو کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں نیک عمل کیا ہے، اس کے وسیلے سے میرا مدد کر. جائز ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے فلاں نیک بندی کی خدمت کی ہے اور یہ ہم وسیلہ بناتے، ٹھیک ہے آپ کی خدمت ہے، یہ عمل ہے. جو فقہا لکھتے ہیں کہ وسیلہ بالزوات ثابت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نیک بندی کی آپ نے خدمت کی اور اس کو وسیلہ بنایا، جائز ہے. لیکن اس کے عمل کو، ان کے ذات کو وسیلہ بنانا کہاں سے ثابت ہے؟ اور جو آپ دلیل پیش کرتے ہیں تو ادھر حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم پیغمبر کو وسیلہ بناتے تھے، اب ہم ان کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں. تو کیوں پیغمبر بہتر تھے یا ان کے چچا حضرت عباس بہتر تھے؟ پیغمبر بہتر ہے. تو پہلے پیغمبر کو وسیلہ بناتی تھی اور اب حضرت عباس کو وسیلہ بنا رہے. کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس وقت پیغمبر پاک زندہ تھے تو وہ دعا فرماتی تھی. اسی وجہ سے علامہ روح المانی نے لکھا ہے اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، مطلب یہ اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِدُعَاءِ نَبِيِّكَ، اور اب اِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِدُعَاءِ عَمِّ نَبِيِّكَ. مضام معذوف ہے.
اس وقت پیغمبر زندہ تھی، وہ ہمارے لیے دعا کرتی تھی، اور چونکہ وہ فوت ہو گئی ہے ادھر دعا نہیں ہو سکتا۔ اب پیغمبر کا چچا زندہ ہے تو اس کی دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں۔ بے دعا ہے امی نبی ایک، مرتدین بیچاروں کو ہی پتہ بھی نہیں کہ پیغمبر کی چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، تو پیغمبر کو اب کیوں وسیلہ نہیں بناتے؟ اسی وجہ سے کہ پیغمبر اس وقت زندہ تھے، اب پیغمبر پاک فوت ہو چکے ہیں اور اس کے چچا حضرت عباس زندہ ہے، تو اسی وجہ سے ان کو وسیلہ بنا دیا۔ شفاعت مشرکین کہتے ہیں ہمارے لیے سفارشی ہیں۔ شفاعت دو قسم کے ہیں، ایک ہے شفاعت اذنی اور دوسرا ہے شفاعت قہریہ۔ شفاعت اذنی وہ ہم مانتے ہیں اور شفاعت اذنی کے ہم قائل ہیں، لیکن شفاعت اذنی کی 4 شروط ہیں۔ پہلا شرط یہ کہ شفیع اور مشفوع دونوں موحد ہوں، دونوں موحد ہوں، شفیع اور مشفوع۔ دوسرا یہ کہ شفاعت تب ہوگی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ملے گا، اور تیسری شرط یہ کہ شفاعت قیامت کے بعد ہوگا، اور چوتھا شرط یہ کہ سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول من یشفع، سب سے پہلے سفارشی میں ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا شفع لا يشفعون عنده الا لمن اذن له الرحمن ورضي له قولا، لمن اذن له الرحمن، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے، ورضی له قولا، اور اللہ راضی ہو ان سے قول کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ شفیع بھی موحد ہو، مشفوع بھی موحد ہو۔ تو ابھی تک قیامت واقع نہیں ہوا، پیغمبر نے شفاعت نہیں کیے، شفیع اور مشفوع کی ایمان کا پتہ نہیں لگتا، اور تم کہتے ہو میں بابا کے پاس آیا ہوں، بابا فلاں بابا میری شفاعت کر، فلاں ولی میری شفاعت کر، جبکہ وہ مردہ ہے، اس کے قبر پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے سفارشی ہے۔ نہیں، شفاعت قیامت کے بعد ہوگی۔ ہاں، دعائے زندہ ہے، اس کو کہتے میرے لیے دعا کریں، سواء ان کا فاضلا او مفضولا، چاہے وہ تم سے بہتر ہو چاہے وہ تم سے بہتر نہ ہو، وہ تمہارے لیے دعا کر سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لا تنسنا فی دعائک یا اخی، اے میرے بھائی ہمیں دعا میں نہ بھولیے۔ حضرت عمر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر تھے، پھر بھی حضرت عمر کو فرمایا لا تنسنا فی دعائک یا اخی، اے میرے بھائی ہمیں دعا میں نہ بھولیے۔ دعا ایک ہے، دعا ایک ہے عمل، وسیلہ ہم مانتے ہیں لیکن وسیلہ ہے عمل، من فعل الطاعات و ترک المعاصی۔ سارے تفاسیر سورۃ المائدہ میں وابتغوا الیہ الوسیلہ پہ لکھتے ہیں من فعل الطاعات و ترک المعاصی، وسیلہ نیک عمل اور معاصی سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ عمل اگر آپ وسیلہ بناتے ہیں تو جائز ہے،
امام نصفی نے بھی لکھا ہے، امام راضی نے بھی لکھا ہے، کشاف نے بھی لکھا ہے، تو سارے تفاسیر، بلکہ علامہ روح المعانی نے چھٹے جلد میں لکھا ہے کہ جو لوگ قبروں پہ جاتے ہیں اور ان کو وسیلہ بناتے ہیں اور مردوں کو وسیلہ بناتے ہیں، ذالک من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، علامہ روح المعانی لکھتے ہیں ذالک من البدع التي لم يفعلها احد من السلف، یہ ان بدعات میں سے ہے جو سلف میں سے کسی نے عمل نہیں کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ محدث دہلوی، جس کے سارے علماء کے سند شاہ ولی اللہ پہ رکتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تفہیمات الہیہ میں لکھتے ہیں کل من ذهب الى بلدة اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لأجل حاجت يطلبها ثم فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا، ہر وہ شخص جو سالار مسعود غازی کی قبر پہ گیا یا اجمیر شریف گیا لأجل حاجت يطلبها ثم، کسی ضرورت کے بنا پر کہ ادھر اپنا حاجت مانگتا ہے، فقد آثم اسما اکبر من القتل والزنا، اس نے قتل اور زنا سے بھی بڑا گناہ کیا۔ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ الفتاوی مصریہ صفحہ 57 پہ لکھتے ہیں کہ من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد كفر وقد اتفق ائمة المسلمین بذلك، جس نے یہ عقیدہ بنایا کہ میری دعا مسجد سے زیادہ قبر کے پاس قبول ہوتی ہے، تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے وہ علماء کے اتفاق سے کافر ہو گیا، فقد کفر وقد اتفق ائمة المسلمین بذلك۔ ہاں، دعا دو قسم کے ہیں، ایک ہے دعا المسئلہ اور دوسرا ہے دعا العبادت، دونوں میں فرق ہے۔ دعا المسئلہ کسی کو پکارنا اس نیت سے نہیں کہ میں اس کو کا عبادت کرتا ہوں یا یہ میرا الہ و حاجت روا ہے، بلکہ تم اس کو آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، تو یہ پکارنا یہ دعا المسئلہ ہے، دعا العبادت نہیں ہے۔ دوسرا ہے دعا العبادت، اس نیت سے پکارنا کہ میرے حاجت روائے میری حاجت پورا کرتے، تو یہ دعا العبادت غیر اللہ کے نام پہ اور غیر اللہ سے یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا اور اس کو اس نیت سے کہ میرے حاجت روائے تو یہ شرک ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 20 نکالیے، سورہ نحل آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 سورہ نحل 14 پارہ۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور یہ کافر اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں، یدعون من دون اللہ، پکارتے ہیں اللہ کے بغیر کسی اور کو،
دعا یدو خواستن پشتو میں ہم کہتے ہیں را مدد کول، بلانا، مدد مانگنا. والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کی بغیر کسی اور کو، لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، پیدا نہیں کر دے سکتے کسی چیز کو، وہم یخلقون، اور یہ پیدا شدہ ہے. ہم ضمیر ذوی العقول کا لایا، وَأُنُن کے ساتھ ضمیر جمع ذوی العقول کے لیے آتا ہے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. اموات مردے، غیر احیاء زندے نہیں. آج بادشاہی کے للو و پنجو ہما شد سپاہی. قرآن کی صریح آیات ہے، اموات غیر احیاء، مردے نہ کہو ان کو جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ان کو نہ کہو مردے. تو اس آیت میں تھوڑا سا سوچئے، شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ فرماتے تھے، یہاں سے تقریباً 18 میل آگے جہانگیرہ کی طرف ایک گاؤں ہے، توڑیل نام ہے اس کا. ادھر بہت بڑی درگاہ تھی، اور شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ ساتھ ذہانت اور قابلیت بھی عطا کی تھی، سوچ سمجھ سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. تو جب وہ اس ملک اپنے علاقے میں آئے اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ادھر کام کروں گا توحید و سنت کا، تو انہوں نے 2 کام کیے. پہلا ہی کہ اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا، یہ نہیں کہ مدرسہ بنایا اور پھر لوگوں سے چندی وصول کرتے رہے اور لوگوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. نہیں، انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا تاکہ میں لوگوں کا محتاج نہ بنوں. تو اسی زمانے میں اس علاقے میں بجلی نہ تھی، تو شیخ القرآن نے میاوالی میں آٹے کا ایک مشین خریدا جو ڈیزل سے چلتا تھا، اس کو لے آیا اور ادھر احسان نے جو حجرائے اس کے ساتھ ہماری زمین تھی ادھر اس کو سیٹ کیا. اس سے پہلے لوگ یہاں سے گندم اور جو وغیرہ یہاں سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے بٹاکڑا، ادھر لے جاتے تھے پیسنے کے لیے. شیخ القرآن نے وہ مشین ادھر لگایا. اس میں 2 فائدے تھے. پہلا ہی کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں اور اپنے کمائی پہ گزارا کروں، اور دوسرا ہی کہ لوگ ادھر آتے رہیں گے تو میں اپنی جگہ پہ بیٹھ کر ان کو مسئلہ بیان کرتا رہوں گا، کیونکہ ان کا کوئی لوگوں کا اور کوئی چارہ تھا نہیں. وہ تو اپنے مکئی، گندم، جو وغیرہ پیسنے کے لیے ادھر لے آتی تھی. اور دوسرا ہے کہ شیخ القرآن نے یا اس علاقے میں جو بھی طاقتور زوراور لوگ تھے ان کے ساتھ شراکت کاروبار بنا دیے، ان کے ساتھ شراکت کی. ہمارے اس علاقے میں قریب ایک گاؤں ہے مانیری، وہاں کے لوگ بڑے بدماش اور دشمندار قسم کے لوگ تھے اس زمانے میں. اس گاؤں میں ایک بندہ تھا، شیرداد بابا نام تھا اس کا، بڑا بہادر تھا، بڑا تکڑا تھا اور اس کے سامنے کوئی بھی نہیں آتا تھا. تو شیخ القرآن نے اس کے ساتھ ایک یہاں میلہ ہے اس میں شراکت کی اور اس کو اپنا شریک اور حصہ بنا دیا تاکہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہو.
ادھر قریبی ایک گاؤں ہے دوسرا، ادھر ایک بندہ سید اکبر بابا، مجھے وہ یاد ہے، پگڑی رکھتا تھا، وہ لنگی اور پگڑی لمبا کتا، اس کا بڑا تکڑا بندہ تھا، اس کے ساتھ شیخ القرآن نے ٹرک شریک خریدا، دونوں کے صداری بن گئی۔ تیسرا بندہ تھا ادھر زیدہ میں، اس کا نام تھا نیاز محمد خان، جو خوانین میں سے تھا، اس کے ساتھ ادھر دکان میں شراکت کی۔ یہ تین مجھے یاد ہیں، تینوں بڑے تکڑے زوراور بدماش قسم کے لوگ تھے۔ پشتوں میں بدماش طاقتور کو کہا جاتا ہے، وہ بدماش نہیں جو بد کردار ہو۔ تو یہ تینوں بڑے تکڑے بدماش قسم کے لوگ تھے۔ میں جب فارغ ہوا میں سوچتا تھا کہ میرے والد تو بڑے متقی اور پرہیزگار بندے تھے، یہ اس نے کیا کیا تھا؟ اس کے لیے کوئی شریف لوگ نہ تھے، دیندار نہ تھے، علماء نہ تھے کہ ان کے ساتھ شریک کاروبار کرتے، کہ ادھر بدماش ادھر بدماش ادھر بدماش اور ان کے ساتھ شراکت کی۔ میں اس پہ سوچتا تھا، بہت زمانہ بعد میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا۔ شیخ القرآن یہ چاہتا تھا، اور یہ نکتہ میرے ذہن میں تب آیا جب میں نبی علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ قرآن میں کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے لیے 4 اصناف میں سے بیویاں جائز کی، اور عام لوگوں کے لیے 4 بیویاں۔ یہ 4 اصناف میں سے جتنی بھی پیغمبر کر سکتے تھے ان کو اجازت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجْ، تمہارے لیے 4 اقسام اسی وجہ سے جائز کیے کہ تمہارے لیے بیان کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ تمہارے سسرال زیادہ ہوں گے جگہ جگہ، جس قوم میں آپ جائیں گے تو ادھر تمہارا سسرال ہوگا، تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں یہ نکتہ آیا کہ شیخ القرآن نے اسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ کاروبار بنا دیا کہ اگر میں مانیری میں مسئلہ بیان کروں تو شہرداد بابا میرے ساتھ کھڑا ہوگا، کوئی مخالفت نہیں کر سکے گا۔ اگر میں زیدہ میں مسئلہ بیان کروں تو نیاز محمد خان میرا شراکتی ہے، کاروباری دوست ہے، وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وہ اتنے ذہین اور ہوشیار تھے۔ ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں، یہ لوگوں کو اپنے دشمن بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن گیا، گاؤں میں بڑا مسئلہ بن گیا۔ شیخ القرآن کی تاریخ کو تھوڑا سا سمجھے، نبی علیہ السلام کی تاریخ کو تھوڑا سا سمجھے۔ صرف مولویت نہیں ہے کہ تم کتابیں پڑھو اور پڑھاتے رہو۔ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ میں مختلف قسم کے لوگ تھے، یہود تھے، نصارہ تھے، دوسری تھی، تیسری تھے۔ نبی علیہ السلام نے 21 معاہدات کیے، اور وہ معاہدے مسلمانوں کے ساتھ نہ تھی، دوسروں کے ساتھ تھی، صرف اس لیے کہ مکے والے معاہدے کر رہے تھے اور لوگوں کو اکٹھا کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی دشمنی کے لیے۔ تو ادھر نبی علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دوسروں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، تاکہ اندرونی فساد میرے لیے نہ ہو، اندرونی مخالفت نہ ہو، اپنے گاؤں میں اپنے گھر میں مخالف نہ ہو، اور پھر جس نے مخالفت کی اس کا انجام ساری دنیا کو پتہ لگ گیا۔ مسئلہ بیان کرنا ہو تو اس کے لیے پہلے سوچنا چاہیے، طریقہ کار اپنانا چاہیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام شیخ القرآن اللہ کی رحمت ہے ان پہ،
تو ڈیر میں وہ مسئلہ بیان کرتے تھے، ادھر انہوں نے مشین لگایا دوسرا، تو ڈیر میں کیوں لگایا؟ درمیان میں بہت سارے گاؤں تھے، ادھر بہت بڑی درگاہ تھی، درگاہ کے سامنے اس نے کاروبار شروع کیا تاکہ میں کاروبار بھی کرتا رہوں اور مسئلہ بھی بیان کرتا رہوں، دونوں چیزیں ایک ساتھ چلاتے رہے، دنیاوی کاروبار بھی اور دینی کام بھی۔ اسی وجہ سے ان کی ذہانت، ان کی قابلیت، ان کی منصوبہ بندی وہ بڑی قابل دید ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے کام کیا۔ آج کل ہمارے علماء بس جذبات دین علم پہ مقدم ہو گئے، سب کچھ بگاڑ دیا، مولوی کو بھی بدنام کر رہے ہیں، دین کو بھی بدنام کر رہے ہیں، مدرسوں کو بھی، اور پگڑی اور لباس کی حیثیت بھی انہوں نے ختم کر دی۔ اور میں نے 15 سال پہلے 20 سال پہلے اپنے دروس میں کہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے صرف مولوی کو بدنام کرنے کے لیے، عالم اور مدرسے کو بدنام کرنے کے لیے، پگڑی کو بدنام کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے مقابل ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی ایک بہت بڑا لمبا داستان ہے کہ کہاں سے کہاں تک شروع ہوا تھا اور کس طریقے سے دین اور علماء اور دیندار کو بدنام کر رہے ہیں۔ بہرحال حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ نے تو ڈیر میں مشین لگایا اور ادھر مسئلہ بھی بیان کر رہی تھی۔ ایک دن حضرت شیخ القرآن فرماتی تھی میں اپنی مشین میں بیٹھا تھا اور اسی میں لوگ آئے اور مجھے کہا کہ ہم نے مولوی کو لائے، آؤ ان کے ساتھ مناظرہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کہاں ہے؟ انہوں نے کہا ادھر مسجد میں بیٹھے ہیں۔ جب میں مسجد میں گیا بہت سارے لوگ آئے ہیں، دیواروں پہ لوگ چڑھے ہیں، چھتوں پہ چڑھے ہیں، مسجد بھرا ہوا ہے۔ میں حیران ہوا، جب میں گیا تو ایک مولوی صاحب انہوں نے لایا تھا مردان سے، انہوں نے کہا ان کے ساتھ مناظرہ کر لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ہم بیٹھ گئے تو مولانا صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ قبروں میں جو پڑے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا تم کہتے قبروں میں پڑے ہیں، میں بھی کہتا ہوں قبروں میں پڑے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ اولیاء کرام جو مردے ہیں ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا تم کہتے ہو اولیاء کرام میں مردے ہیں، میں بھی کہتا ہوں اولیاء کرام میں مردے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ جو اولیاء کرام لوگوں نے دفنائے ان کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ میں نے کہا تم کہتے ہو اولیاء کرام تھے اور لوگوں نے دفنائے ہیں، میں بھی کہتا ہوں اولیاء کرام میں لوگوں نے دفنائے ہیں۔ اب مولوی چپ گیا، کوئی بات نہیں کرتا۔ میں تو سمجھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ حضرت آپ جو سوال کرتے ہیں تو آپ کو سوال کا طریقہ نہیں آتا۔ آپ کا مطلب یہ کہ جو اولیاء کرام اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں اور لوگوں نے دفنائی ہیں، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ وہ زندے ہیں یا مردے ہیں؟ یہ مطلب ہے تمہارا؟ ہاں یہ مطلب ہے، یہ مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں۔ شیخ القرآن نے فرمایا کہ میں کہتا ہوں کہ وہ مردے ہیں اور لوگوں نے دفنائے ہیں، تمہارا کیا رائے ہے؟ مولانا صاحب نے کہا وہ زندے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ میں نے کہا آیت کہاں پہ ہے؟ اس نے کہا قرآن میں۔ میں نے کہا دکھا دے قرآن میں۔ الماری سے قرآن کریم اٹھایا، اب کبھی
16واں پارہ، کبھی 15واں پارہ، کبھی 20واں پارہ نکالتا ہے اور دیکھتا ہے. میں چپ کے بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہے. 5-10 منٹ گزر گئے اور میں چپ کے بیٹھا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ دیکھے نکال سکتا ہے یا نہیں. اس کو پتہ نہیں لگا. میں نے کہا یہ قرآن تھوڑا سا مجھے دے دے. جب میں نے ورق نکالی تو میں نے کہا یہ آیت وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ، ہاں یہ آیت تمہیں معلوم ہے اور ہمیں نہیں بتاتے. شیخ القرآن فرماتے تھے. میں نے کہا اچھا چلے اس کا ایک لفظی ترجمہ تو کر لے. وَلَا تَقُولُوا، نہ کہو، لمن، ان لوگوں کو، یقتلوا جو قتل کیے گئے، اموات مردے. میں نے کہا تھوڑا سا صبر کرو. یقتلوا کا کیا معنی ہے؟ قتل کیے گئے. میں نے کہا قتل تو ہوئی ہے نا. اس نے کہا ہاں قرآن نے کہا یقتلوا. میں نے کہا چلو تمہاری بات صحیح. مردہ اس کو کہا جاتا ہے جسے سانس نکل جائے اور بدن صحیح سلامت ہو، اور مقتول اس کو کہا جاتا ہے جسے سانس بھی نکل جائے اور اس کا بدن بھی چور چور ہو، اس کا بدن بھی ذرہ ذرہ ہو، اس کے بدن میں بھی زخم ہو تو چلے. مردے نہ صحیح، مقتول تو ہے نا. مولانا صاحب نے کہا ہاں مقتول ہیں. لوگوں نے جب یہ سنا تو شور مچایا کہ یہ تو صرف مردے کہتا ہے، اس نے تو مقتول بھی کہی کہ مرد سانس بھی نکلا ہے اور بدن بھی چور چور ہے. ایک آیا مکہ مارا، دوسرا آیا اس کو مکہ مارا. لوگوں نے مولوی صاحب کو مکے ماری اور چلے گئے. اب مسجد میں صرف میں اور مولوی صاحب رہ گئے. مولوی صاحب نے مجھے کہا تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کہا میں نہیں کیا تم آئے تھے مناظری کے لیے، میں تو نہیں آیا تھا آپ کے پاس. اس نے کہا مجھے تو مردان سے لایا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ نے مناظرہ جیت لیا، اس کو ہرایا، تو ہم آپ کو 10 روپے انعام بھی دیں گے، کرایہ بھی دیں گے. اب مجھے نہ انہوں نے کرایہ دیا، نہ انعام دیا، اور نہ میں نے چائے پی آئے. اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ. میں اپنے مشین لے آیا، آٹے کا مشین میں نے لگایا تھا. میں نے پہلے منشی کو کہا کہ ان کو ناشتہ کراؤ. مولوی صاحب نے ناشتہ کیا، پھر میں نے 5 روپے ان کو دی کہ یہ تمہارا کرایہ اور آئندہ نہ آنا. اس نے کہا میں کوئی خدا کی قسم میں ان کے ساتھ پھر نہیں آؤں گا. کہتے ہیں یہ زندے ہیں. وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یقتلو تو کہا ہے. اور پھر آخر میں اللہ نے کیا کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ نہیں. دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو اگر ادھر تم کہتے دنیاوی زندگی ہے، دنیاوی کیسی زندگی ہے، تو پھر رزق بھی دنیاوی ہوگا، کیونکہ رزقون بھی ثابت ہے. اور جب دنیا میں رزق کہتے ہیں تو پھر پاخانہ بھی جاتے ہیں نا. تو اگر رزق بھی دنیاوی ہو تو قبر میں مردہ کون سے پاخانے میں جاتا ہے وہ بتا دیں. نہیں، وہ زندگی بھی اخروی ہے، برزخی زندگی ہے، حیات بھی برزخی ہے. ادھر بھی اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کی بغیر، لا يخلقون شیئا،
کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتی. وَهُمْ يُخْلَقُونَ اور یہ پیدا شدہ ہے. اموات غیر احیاء مردے اور زندہ نہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. ان کو خود اپنے حال کا پتہ نہیں کہ کب اٹھائی جائیں گی. اور ادھر فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. تمہیں بھی پتہ نہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ کب اٹھائی جائیں گی. پکارنا صرف اللہ ہی کے نام ہے اور صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے. انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جب قرآن کریم نے کیا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں. پھر حضرت یونس کا تذکرہ کیا وَظَنُّونِي إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. سورۃ الانبیاء آیت نمبر 90 نکالیں. پھر حضرت زکریا کا تذکرہ کیا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. دیکھیں حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا بیٹا نہیں تو کس دربار پہ بیٹے مانگتے ہیں؟ صرف اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ مجھے بیٹا عنایت فرما. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. تو سورت کا خلاصہ نکالا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. یہ سب انبیاء علیہ السلام اچھے کاموں کو کرنے میں بہت جلدی کرتے تھے اور امید و خوف کے ساتھ ہم کو پکارتے تھے. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. صرف ہمیں پکارتی تھی. سورت کا خلاصہ ذکر کیا کہ انبیاء علیہ السلام بہت بڑے لوگ تھے. حضرت ایوب اپنی بیماری کو نہ ہٹا سکی. حضرت یونس اپنے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نہ نکال سکی. حضرت زکریا علیہ السلام 100 سال کی عمر میں ان کا کوئی بیٹا نہ تھا. اللہ سے مانگتا ہے تم اوروں کے دروں پہ اوروں کے درباروں پہ جاتے ہو اور مجھے بیٹا دے دو مجھے بیٹا دے دو. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4 نکالیے. سورۃ الاحقاف آیت نمبر 4. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ. اے میرے پاک پیغمبر آپ ان سے فرمائیے بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے ہو ذرا مجھ کو یہ دکھاؤ کہ انہوں نے زمین کا کوئی حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں کے بنانے میں ان کی کوئی شرکت ہے. میرے پاس یا تو کوئی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو یا انبیاء سابقین کی کوئی معتبر روایت جو نقل ہوتی چلی آئی ہو وہ پیش کرو اگر تم سچی ہو. بتاؤ کوئی دلیل. تم کہتے ہو فلاں بابا
بیماری کا ذمہ دار ہے، فلاں بابا اولاد کا ذمہ دار ہے، فلاں بابا مقدموں کا ذمہ دار ہے، یہ تم نے ان کو سونپی ہے یا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذمہ داری سونپی ہو، بتا دو کوئی آیت، بتا دو کوئی روایت۔ اور اگر تم ان کو یہ ذمہ داری سونپتے ہو تو ان سے پہلے اولاد کا ذمہ دار کون تھا؟ اس سے پہلی بیماری دور کرنے والے کا ذمہ دار کون تھا؟ اگر کوئی اور تھا تو کیوں؟ تمہاری مرضی ہے، کبھی کسی کو الہ بناتے ہو اور کبھی کسی کو۔ اور اگر اس سے پہلے اللہ ذمہ دار تھا تو کیوں اللہ تعالیٰ تھک گیا؟ لا یؤوده حفظہما، اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں، اللہ تعالیٰ کو تھکاوٹ نہیں آتی۔ تو جن کو تم پکارتی ہو وہ حاجت روا نہیں، وہ حاجات پورا کرنے والے نہیں، حاجات پورا کرنے والے صرف اللہ ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور بادشاہ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 28 نکالیں، 48۔ ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ اور والد کو کہا وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں تم سے اور ان سے جن کو تم اللہ کی سوا پکارا کرتے ہو سب سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کنارہ کشی کی، اور تم مسجد کو مدرسے کو نہیں چھوڑ سکتے جس میں تمہاری اوپر پابندی لگ جائے کہ مسئلہ توحید نہ بیان کرنا۔ تم کہتے ہو چلے میں بیان کروں، اگر میں یہ چھوڑ دوں تو میں کہاں سے کھاؤں گا؟ مولوی صاحب تمہارا اتنا اللہ تعالیٰ پہ اعتماد نہیں۔ اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 12 نکالیے، یَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ اس کو کچھ فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا یہی پرلے درجے بدترین درجے کی گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارتے ہو۔ یہ پیر ہے، یہ ملنگ ہے، یہ بادشاہ ہے، اور ان کے در و دیوار پہ آپ جاتے ہیں اور ستارے ہوتے ہیں، ان سے پکارتے ہو اور اللہ کو چھوڑتے ہو۔ اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 14، لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جو ندی کی کنارے بیٹھ کر ہاتھ پھیلائیے اور پانی کو کہہ رہا ہے او پانی میرے ہاتھ میں، میرے منہ میں آؤ، میرے منہ میں آؤ۔ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ اسی طرح غیر اللہ امداد نہیں کر سکتا۔ اللہ کے بغیر نہ پیر نہ مولوی نہ ملا امداد کر سکتا ہے بغیر اسباب کی۔ نفع شرک فی دعا کہ اللہ کے بغیر کوئی بلانے کا لائق نہیں ہے۔ پکارتے ہو تو صرف اللہ ہی کے نام پہ پکارو، اللہ سے مانگو۔ یہ تیسری قسم ہے شرک فی دعا۔ پہلا قسم تھا شرک اعتقادی کا، شرک فی العلم، دوسرا شرک فی تصرف، تیسرا شرک فی دعا، اور چوتھا ہے شرک فی العبادت۔ 15 منٹ بریک کرتے ہیں وقفہ تاکہ وضو بنائیں
اور پھر انشاءاللہ درس ہوگا، پھر انشاءاللہ نماز تک ہم درس دیں گے اور نماز پڑھ کے پھر چھٹی ہوگی۔